حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں وانی اخاف علی نفس العنت. العنت زنا کو کہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ذالک لمن خشی العنت منکم, مجھے اپنے بارے میں زنا کا خوف ہے. ولا اجد ما اتزوج به النساء, میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ذریعے میں عورتوں سے نکاح کروں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پیسوں کے بغیر مہر کے بغیر کوئی خاتون نکاح پہ ایگری نہیں ہوتی, کیونکہ نان نفقہ مرد کے کندھوں پہ آتا ہے. اگر یورپ والا سسٹم ہوتا نا, اس سے بھی پتہ چلتا ہے اسلام میں نان نفقہ کس پر ہے, مردوں پر ہے. تبھی تو صحابہ, عورت کبھی یہ نہیں کہتی تھی نبی کے پاس آ کے کہ میں نکاح کی استطاعت نہیں پاتی. یہ ایک لطیفہ ہے اسلام میں کہ عورت یہ کہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں, یہ بہت بڑا لطیفہ ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ آئے تھے نا شام کے عالم, تو کسی نے پرچی دی ان کو, یہاں بیت المکرم میں بیان تھا, پرچی دی کہ میری بیٹیاں رشتے نہیں مل رہے, پریشان ہوں. تو وہ حیران ہو گئے کہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ بیٹیوں کے لیے بھی کوئی پریشان ہوتا ہے, عرب ملکوں میں ایسا نہیں تھا نا. تو حیران ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی. تو یہ کچھ اجمیوں کی, عجم کیونکہ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں نا, تو کچھ اجمیوں کی وہ ہے یہ رسومات ہیں, یہ عجیب ہی الٹی الٹی باتیں. تو مرد تو پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں کہ رشتہ نہیں مل رہا, پرابلم ہے, پیسے نہیں ہیں. لیکن عورت کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر عورت کے لیے مسئلہ ہو گیا تو اس کا مطلب معاشرے میں کوئی بہت ہی الٹا کام ہو رہا ہے. ما تزوج به النساء یا رسول اللہ, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں شادی کیسے کروں. کأنه يستأذنه في الاختصاء, گویا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ نبی سے اجازت مانگ رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں, لیکن صراحتاً پوچھتے ہوئے حیا آ رہی تھی. مطلب ان کا یہ تھا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی یہ جو مردانہ قوت ہے اس کو کسی طرح سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں, تاکہ زنا کا خوف ہی ختم ہو جائے. وَسَكَتَ عَنِّي, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی خاموش ہو گئے. پھر میں نے دوبارہ سوال دہرایا, پھر نبی خاموش. پھر میں نے تیسری دفعہ جب سوال دہرایا تو میں نے یہی بات دہرائی کہ مجھے زنا کا خوف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق, تم نے جس گناہ سے یا جس چیز سے ملاقات کرنی ہے اس پہ قلم خشک ہو چکا ہے. یہ بلاغت ہے نا, کنایہ ہے. پہلے زمانے میں میرے بھائی قلم سے لکھا کرتے تھے, قلم کی سیاہی جب تک گیلی ہوتی تھی اس میں رد بدل ہو سکتا تھا, جب خشک ہو گئی تو اب چینجنگ نہیں ہو سکتی. مطلب یہ تقدیر کا قلم چل چکا ہے, جس کے مقدر میں زنا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور فرمایا فاختصی علی ذلک او ذر, اب تم اس پر چاہے خسی ہو جاؤ یا اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر سے استدلال کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث, یہ بہترین حدیث ہے کہ تقدیر کا استعمال کس موقع پہ ہوگا. بھائی زنا سے بچنے کی بہرحال کوشش کر رہے تھے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الحمدللہ ساری زندگی بچے بھی وہ, لیکن زنا سے بچنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. ناجائز طریقہ کیا اپنے آپ کو خصی کر دینا کہ یہ تو تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو مٹا ڈالنا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر بھی اگر زنا کے وسوسے آئیں اور انسان کا دل چاہے کہ میں خصی ہو جاؤں, تو ایسے موقع پہ تقدیر کا حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے. بھائی اگر مقدر میں زنا ہوگا تو وہ ہو کے رہے گا, چاہے خصی ہو یا نہ ہو. تو یہ چھوڑ دو, بس اپنی طرف سے بچنے کی کوشش کرو اور باقی نتیجہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر وہ کام میں تقدیر کا استعمال کیا جائے گا جس میں ہم شریعت کے پابندوں اور نتائج سے ہم ڈر رہے ہوں, تو نتیجہ کس کے حوالے کیا جائے گا. یہاں سوچا جائے گا بھائی مقدر میں بچنا ہوگا تو ہو جائیں گے, نہیں ہوگا تو چھوڑ دو اللہ پہ. اگر خدا نخواستہ ہو بھی گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن اس زنا سے بچنے کے لیے حرام طریقے استعمال نہیں کیے جائیں گے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کو تو یہ بات سنائی جا سکتی ہے, ایسے شخص کو نہیں سنائی جا سکتی جو زنا کا ارادہ کر رہا ہو اور پھر وہ کہہ رہا ہو کہ میں ادھر کو جا رہا ہوں طوائف خانے کی طرف. آپ کہیں چلا جا, اگر مقدر میں ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ایسے موقع پہ اس کو زنا کی وعیدوں سے ڈرایا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایک آدمی گناہ سے توبہ کر لے اور اچھی طرح توبہ کر لے, اب شریعت اس کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا, اب اعمال کی طرف آؤ, نیکیوں کی طرف آؤ. لیکن پھر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اس کے دماغ میں, ابے نہیں تو نے تو کر لیا, اب تو کسی کام کا نہیں ہے, چھوڑ دے اب تو. تو ایسے موقع پہ بھی علماء کہتے ہیں چونکہ اب اس کا بار بار اس گناہ کے بارے میں سوچنا غلط ہے کہ کیوں ہوا تھا, اب یہ مایوسی پھیل رہی ہے, تو ایسے موقع پہ بھی تقدیر کا عقیدہ سوچنا جائز ہے کہ یار ایک چیز مقدر میں تھی, بولو ہو گئی, مقدر میں تھی کیا ہو گئی ہے, گناہ پہ پشیمانی ہو تو گئی نا. سوال دیکھو, سوال جو ہے نا, جب بھی آپ کوئی سوال پوچھیں, میری طرف سے سوال پر پابندی نہیں ہے, لیکن سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا ضرور ہے کہ یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, ورنہ غیر ضروری سوالات میں ٹائم ضائع ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو یہاں بولنے دوں گا, جو مرضی پوچھتے رہو. میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ اس کو پشیمانی ہو گئی ہے, اچھی طرح توبہ کر لی ہے, ندامت ہو گئی ہے, پھر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے.
یہ عام گناہگار کے بارے میں نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا تو چلو یار مقدر میں لکھا تھا ہو گیا. ایسا شخص تو پشیمانی نہیں ہوگی اس کو, تو پشیمانی بھی ہو گئی تو گناہ سے توبہ بھی کر لی. اب شریعت اس کو تسلی دے رہی ہے بھائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے جیسے نہیں کیا, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو. اب اعمال کی طرف آؤ. لیکن شیطان کو بہت بڑا وسوسہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے. شیطان بہت بڑی فلم ہے, آپ کو پتا ہے. وہ کہے گا نہیں نہیں توبہ تو اس کا مطلب پھر اس کا مطلب کوئی بھی کر لے, پھر توبہ کر لے, پھر تو پھر کیا. شیطان تو ایسی باتیں کرتا ہے نا, اچھا اتنا بڑا گناہ ہو گیا توبہ ہو گیا, کیا بات ہے. ابے بھائی تو نہیں ہے, تو اب تو اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, چھوڑ دے نماز روزے چھوڑ دے, یہ سب ڈرامے بازی ہے. اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے شیطان. ابے تو نے داڑھی رکھ کے کاٹ لی تھی, اب نہیں ہو سکتا بھائی, اب تو اللہ مایوس ہو گیا, اب اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہو جا, اب نہیں ہو سکتا. تو ایسے موقع پہ بھائی مقدر میں لکھا تھا نا, یہ تو ہونا ہی تھا, تو جو چیز ہونی تھی اس پہ کیا غم. جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر اتنے انعامات کیا, آپ نے درخت کھا کے ہم سب کو جنت سے نکلوا دیا, تو حضرت آدم نے اپنے برحق ہونے کی دلیل میں تقدیر پیش کی کہ نہیں کی؟ کہ آپ پہ تو تورات میں پہلے سے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ آدم میں پیدا نہیں ہوا تھا اور اللہ نے تورات میں لکھ دیا تھا. تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت آدم نے تقدیر سے استدلال کیا کہ اے موسیٰ, جب میں توبہ کر چکا ہوں, اللہ کے سامنے رو دھو چکا ہوں, اللہ نے وہ میرا گناہ بھی غلطی بھی معاف کر دی, سب کچھ ہو گیا, اب یہ تانا بولو بنتا نہیں ہے. ورنہ یہی کام فرعون نے بھی کیا تھا, وہ بھی تو دلیل دے سکتا تھا نا. حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف بد دعائیں کر رہے ہیں, فرعون آ کے بھی کہہ سکتا تھا اے موسیٰ کیا پہلے سے نہیں تورات میں لکھا ہوا تھا, آپ جو تورات لے کر آئے ہو کہ فرعون یہ کر رہا ہے, یہ تو اللہ کو پہلے سے پتا تھا. وہاں نہیں بنے گا.